السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر یہ ہے کہ جادو کی تاثیر کیسے ہوتی ہے. جادو کی تاثیر، جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے. کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. یہ نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتی ہے. یعنی جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً آپ کی باڈی میں جب پین ہوتی ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں، کسی کام کو آپ کو دل نہیں چاہتا. مثلاً آپ بہت پلان کر کے اور بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہالیڈیز پہ گئے اور پھر وہاں جا کر آپ کو بخار ہو گیا. بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ بڑے شوق سے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی عبادت، وہ آپ کے ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی. حالانکہ آپ وہی ہوتے ہیں، لیکن صرف آپ کے جسم کی درد نے آپ کو سب کچھ بلوا دیا. تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم سے گزر کر روح کے اوپر اثر پڑتا ہے. بعض اوقات روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. تو دونوں طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ٹھنڈ لگ گئی تو اس سے آپ کو کولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھنڈ کیا ہے آپ فیل کر سکتے ہیں. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ موسم بدل گیا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور یا آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈی چیز پی لی تو کیا ہوگا. مثلاً آپ کو باڈی پین شروع ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ اوہو آج میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا، آج میں نے احتیاط نہیں کی، جرسی نہیں پہنی اور میں اسی طرح کوٹ پہنے بغیر گھر سے نکل گئی تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی. آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو سبب سمجھ آ رہا ہے، اپنی غلطی بھی سمجھ آ رہی ہے. بعض چیزوں سے آپ الرجک ہوتے ہیں، آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بیماری کی ریزن سمجھ آ جاتی. تو بعض اوقات آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. آپ بے وجہ اداس ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں. پھر آپ سوچتے ہیں بچے بھی سب ٹھیک ہیں، ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، کھانے کو بھی ہے، جاب بھی ہے، ہر وہ چیز جس کی تمنا کی تھی زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں اچھا فیل نہیں کرتی. تو کیا فیل نہیں کرتا؟ آپ کا جسم تو نہیں ہے، یہ آپ کی روح ہے. اس روح کے اندر کوئی خلا ہے، خالی پن ہے، ویکیوم ہے. ضروری نہیں کہ جادوئی وجہ ہو اور ضروری نہیں کہ نظر بدی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہ ہو، آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں، آپ کوئی صدقہ خیرات نہ کرتے ہوں، آپ کسی کی خدمت نہ کرتے ہوں، تو وہ روح جو ہے اس کی غذا جو ہے اس کو نہیں ملی تو وہ بیمار ہو گئی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور وہ بیماری پھر صرف روح تک نہیں رہتی، روح سے جسم تک آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے. جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. جادو جو ہے یہ جسموں اور دلوں پر اثر کرنے والا عمل ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں کچھ عزائم کہتے ہیں کلمات کو جو جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں. کچھ عزائم دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی جادو سے موت تک بھی واقع ہو سکتی. اس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے. شوہر بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جو اس کا جنسی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپس میں ان کا یہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ جادو کی وہ مقدار جو جادو زدہ آدمی کو متاثر کر سکتی ہے اس کی اس حد تک تاثیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جیسے مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دینا، طلاق وغیرہ ہو جانا. یعنی اچھے بھلے تعلقات تھے، خوش باش تھے، بچے بھی تھے، سب کچھ اچانک ہی میاں کو کچھ ہو گیا یا بیوی کو کچھ ہو گیا، بگڑ بیٹھے اور گھر برباد ہو گیا. اسی طرح کسی بیماری کا لاحق ہو جانا اور اسی طرح کی دیگر اثرات. پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جادو کا اس حد تک اثر انداز ہونا
ممکن نہیں کہ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر لے، یعنی جادو سے کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے. یا پھر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کی زندگی کو فزیکل سینس میں الٹ پلٹ کر دے، یا کوئی سمندر پھاڑ دے، یا کوئی بم گرا دے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ چیزوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی چینجز آ جائیں. مثلاً آپ کسی کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا سکتے جادو کے زور پر، ٹھیک ہے. کسی کی موت اور حیات کسی کی اس میں نہیں ہے. دوبارہ بات کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جادو کا جو اثر ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. مثلاً میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی پاگل پن سا ہو جائے، یا کوئی ڈپریشن ٹائپ کی کوئی مرض ہو جائے. اس قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی مار نہیں سکتا، کسی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا جادو کے بل پر، یا کوئی زمین پھاڑ نہیں سکتا، یا کوئی آسمان نیچے نہیں لا سکتا، یا سمندر میں کوئی رستہ نہیں بنا سکتا. یعنی اس کے اثرات ہیں مگر لمٹ ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. اثرات ہیں لیکن لمٹ ہے. بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں نا، جیسے یعنی ایسی بیماری کسی کو ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی بندہ، دن میں ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیماری میں نے تو نہیں مارا، تو اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے. اور یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس بیماری کے بعد شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب نہیں ہوگا اور مر جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اپنے سارے مقاصد نہیں پورے کر سکتا. تھوڑی بہت تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی بِإِذْنِ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں کئی وائرسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہوتے. مثلا فلو کا وائرس پھیلا ہوا، کہتے ہیں وائرس پھیلا، بہت لوگ بیمار پڑے، لیکن کیا 100% لوگ بیمار پڑ جاتے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے، کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب میں بعض اوقات ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو بھی وائرس ان پہ اٹیک کرتا ہے وہ واپس اس کو ختم کر دیتے ہیں، فائٹ بیک کر لیتا ہے ان کی باڈی. لیکن کچھ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی کسی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، اگر کوئی بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ایسے جادو کے وائرسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اور بعض اوقات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز اٹیک کر جاتی ہے اللہ کے اذن سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے حضرت عائشہ پر، جیسے کعب احبار پر، جیسے اور بھی کئی مثالیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی سارا کچھ پڑھتا کرتا ہو اس کے باوجود، تو یہ اس شخص کا امتحان ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کے طور پر، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. یہاں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے سارے آرگنز بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں. بس موت آئی تھی نا، اللہ کے اذن سے وقت پورا ہو گیا تھا، اب جانا ہی تھا. اور پہلے تو موت اسی طرح ہی آ جاتی تھی، یعنی صحت مند لوگوں پہ موت آ جاتی. اس وقت شاید دنیا میں اتنی بیماریاں بھی نہیں تھی، اتنے وائرسز وغیرہ بھی نہیں تھے، اور اتنی جراثیم نہیں تھے، یا اللہ عالم، لیکن پھر بھی لوگ مرتے تھے. تو پھر وہ یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو انہوں نے اس کو مارا، تو پھر اس نے جا کے کہا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ اسباب پیدا کر دیے بیماریوں کی شکل میں انسان کی دنیا سے جانے میں. یہ جیسے میلوں ٹھیلوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنڈ آف جادو، لیکن اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کسی کو نقصان دینا نہیں ہوتا. اچھا. سم ٹائم بچے بھی وہ جیسے یوٹیوب وغیرہ سے وہ کارڈز کے ٹرکس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹرکس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک شعبدہ بازی وہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن ایک شعبدہ بازی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے جس میں کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں. تو مطلب اگر بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے پروگرس کرتے کرتے کہیں اگلے سٹیپ پہ نہ چلے جائیں. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر
کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب ان یوزل قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں، کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے. اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو، لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ جیسے مقناطیس بھی لوہے کی ایک قسم ہے نا، تو مقناطیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اپنی طرف. کس کو کھینچتا ہے؟ صرف لوہے کو کھینچتا ہے. یعنی اگر آپ مقناطیس لکڑی کے اوپر لگائیں تو اس بیچارے کی کوئی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوہے پہ رکھے تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح جادو جو ہے، یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں، نظر بد یا کلمات اور الفاظ، بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، یا توکل کی کمی ہوتی ہے، یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر طہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں. واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت جو ہوتی ہے وہ سبب ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، پہلے ہی سپارے میں آتی ہے، اس سے معاملہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے، جادو کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو. چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش وہ جان لیتے. بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دورہ تھا، اور شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا.
بہرحال اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اذن نہ ہو۔ اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے، یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا۔ جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی، یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے۔ اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا، سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود، اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے، تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے، جادو سے اس کا علاج نہ کرائے، کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو، جادو پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو، رشتوں کو کاٹنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا، اقتلوا کل ساحر، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔